میرے مسلم دوستوں بزرگوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عمل سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسباب سے نا امید ہونا شرط ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 15 ستمبر سن 1960 کو لاہور میں فرمایا کہ تبلیغ میں آج مسلمانوں کو 2 وجہ سے نکالا جا رہا ہے۔ تبلیغ میں 2 وجہ سے نکالا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ یقین جو کمائی سے ملنے کا بنا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا کہ کمائی سے نہیں ملتا بلکہ اللہ کے دینے سے ملتا ہے۔ اور دوسری وجہ اللہ کے راستے میں نکالنے کی یہ ہے کہ اعمال سے ملنے کا ہمارا یقین نہیں ہے، کہ چیزوں کے ہونے یا نہ ہونے سے ہم نہیں پلیں گے، اعمال نبوت سے خدا ہمیں پالیں گے۔ اس یقین کے بغیر عمل ایسا ہے جیسے بغیر کرنٹ کے بجلی کا تار۔ اگر یہ یقین نہیں ہے تو ہمارے عمل کی حیثیت وہ ایسی ہے کہ جیسے بغیر کرنٹ کے بجلی کا تار۔ ایمان کے بغیر عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، یہ عمل مردار ہے اور مردہ چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آج شیطان مسلمانوں کو عمل سے نہیں روکتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اس مسلمان نے عمل کر بھی لیا تو اس عمل کرنے کی وجہ سے اس کے اندر خوش فہمی پیدا ہو جائے گی اور یہی خوش فہمی اسے نافرمان بنا دے گی۔ میرے جیسی یہ پھر نافرمان قسم تیار ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے آج لوگ اپنے ایمان کی طرف سے بے پرواہ ہیں کہ شیطان آدمی کو عمل سے بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس ایمان کی قوت نہ ہو، اس کا یقین کمزور ہو، تو پھر یہ اس کو عمل سے ہی بگاڑتا ہے۔ یہ عمل کیا تو بڑائی پیدا ہو گئی، یہ عمل کیا شہرت کا جذبہ آ گیا۔ ایسے ہی اعمال پھر میدان محشر میں اس کے منہ پر کھینچ کر مارے جائیں گے۔ اسی طرح 28 ستمبر 1964 کو بنگلے والی مسجد میں فرمایا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو سیکھنا زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے لوہے پیتل، دواؤں، فوجوں، ممبروں اور وزارتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی تردید اور انکار کی ضرورت ہے۔ یہ کلمہ یہ نبیوں والا کلمہ ہے، لیکن آج زمینداروں نے، دکانداروں نے، سب نے اس کلمے کو اپنے نقشے میں ڈھال لیا ہے کہ میری ملازمت، میری زمین اور میری دکان، تو نہ ملازمت سے ہوتا ہے، نہ زمین سے ہوتا ہے اور نہ دکان سے ہوتا ہے، بلکہ اللہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ بغیر ملازمت اور بغیر زمین اور بغیر دکان کے کیسے کریں گے؟ ہاں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ بغیر ملازمت اور بغیر زمین اور بغیر دکان کے اللہ کیسے کریں گے؟ میرے عزیزو، اللہ اپنی قدرت سے کریں گے۔ تو جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیسے کریں گے؟ ہاں، آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ اگر پیسے نہیں ہوں گے تو خدا کیسے کریں گے؟ تو یہ تو غیر مسلمانوں والا خدا ہے جو پیسے کے بغیر نہیں کرتا۔ ہمارا خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ وہ ایک حکم دے دے گا، بس ہو جائے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اسے سیکھنا پڑے گا۔ ہاں، اتنی بات یاد رکھنا کہ زبان سے بولنے کو سیکھنا نہیں کہتے۔ زبان اگر کہے کہ زہر سے نہیں ہوتا اور دل کہے
کہ اگر زہر کو کھا لو گے تو مر جاؤ گے، تو اگر دل یہ کہہ رہا ہے تو اس نے لا الہ الا اللہ نہیں سیکھا، زبان بولے یا نہ بولے، جیسے ہی کوئی شکل تمہیں سامنے دکھے تو دل فوراً یہ کہے کہ اس سے نہیں ہوتا۔ آج خدا کا فعل غیروں پر موقوف کرتے ہوئے مسلمانوں کو شرم نہیں آتی کہ بغیر ملازمت و بغیر زمین و بغیر دکان کے اللہ کیسے کریں گے؟ یہ مسلمانوں کے بول ہیں۔ ارے خدا جو کچھ کریں گے اپنی قدرت سے کریں گے۔ کہ جب زمین اور آسمان نہیں تھا تو ان کو پیدا کر دیا، جب زمین اور آسمان نہیں تھا تو اللہ نے بغیر زمین کے زمین اور بغیر آسمان کے آسمان پیدا کر دیا۔ اور اگر ہم نے یہ کہا کہ زمین اور آسمان اگر نہیں ہوگا تو اللہ کیسے کریں گے، تو ہمارے یہ بول یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارے اندر زمین اور آسمان کی اہمیت ہے، خدا کی نہیں ہے۔ اسی طرح 28 ستمبر 1964 کو بنگلے والی مسجد ہی میں بیان فرمایا کہ بس ہمیں کلمہ نماز آ جائے، اس کلمہ نماز سے سب کچھ ہونے کے یقین کو ہی ایمان کہتے ہیں۔ ہمارے کان ایمان کو اتنا سن رہے ہیں کہ دل اس کی تصدیق کر دے کہ اللہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک طرف ایمان کی دعوت ہوگی، ایک طرف علم کے حلقے ہوں گے، لیکن علم کے حلقے اس میں کس چیز کا علم ہے؟ کہ اس کا علم کہ کلمے سے کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کا علم۔ ابھی تک تو ہم نے جہالت کو جانا ہے، علم تو جانا ہی نہیں ہے۔ لمبا چوڑا علم نہیں، بس ایک علم ہمیں چاہیے کلمے اور نماز کا، اور دوسرا علم ہمیں چاہیے تردید کا اور اعمال کا۔ پھر اللہ کا دھیان پیدا کرو کہ سب کا دھیان نکل جائے، صرف اللہ کا دھیان ہمارے اندر باقی رہ جائے۔ تو فرمایا انسان اگر اپنے اوپر محنت کرے، 28 اپریل 1962 کو حضرت نے فرمایا کہ انسان اگر اپنے اوپر محنت کرے تو پھر اس کے اندر جوہر کھلتے ہیں، اور پھر انہی اندر کے جوہروں کی وجہ سے پھر فرشتے اور جانور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اسے معلوم کرنے والوں کے لیے جو سب اسے معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کے معلوم کرنے کے لیے نکلا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور ان کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، جن پر یہ چلتے ہیں، جو صرف یہ پتہ کرنے کے لیے نکلا ہے کہ میرے اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یعنی اس کی تحقیق کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ ان 70,000 فرشتوں میں سے ہر فرشتہ دلی جیسے شہر کو پلٹ سکتا ہے۔ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اسے معلوم کرنے پر جب 70,000 فرشتے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، تو معلوم کر کے عمل کرنے پر کیا ہونے والا ہے کہ اس کے لیے غیب کے دروازے کھلیں گے۔ اس لیے بجائے مالدار اور دکاندار بننے کے انسان کو صالح بننا چاہیے۔ یہ ایمان کا سیکھنا اور عملوں کو صحیح کرنا، یہ اسی کی محنت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جس دکان زمین و ملک سے صرف مرنے تک ملے، اس کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے، اور جس ایمان و عمل سے دنیا و آخرت دونوں جگہ ہمیشہ کے لیے ملے، کیا اس ایمان و عمل پر محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ ایمان و عمل کی محنت سے کسی بھی دنیاوی چیز کی ضرورت نہیں۔ ایمان و عمل کی محنت میں کسی بھی دنیاوی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس مشاہدے سے نظر ہٹا کر غیبی قدرت کا یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے پیسوں اور کمائیوں کی
شکلوں ملک اور مال کے نقشوں سے یقین ہٹا کر اللہ کی قدرت کا یقین کرنا پڑے گا۔ نقشوں اور چیزوں کا تمہارے پاس ہونا یا نہ ہونا یہ برابر ہے، لیکن ان پر امید نہ کرنا یہ ہر حال میں ضروری ہے۔ بس اتنی سی بات پر خدا کی قدرت تمہارا کام کر دے گی۔ اگر قدرت اسباب کی پابند ہو تو پھر یہ ناقص قدرت ہے، اور خدا کامل قدرت والے ہیں کہ پہلے کچھ نہ تھا، سب کچھ بنا دیا، اور قیامت لا کر سب ختم کر دیں گے اور پھر سب کچھ ایک ساتھ بنا دیں گے۔ اسی طرح 6 مئی سن 1962 کو بنگلے والی مسجد میں فرمایا کہ انبیاء کا راستہ اعمال کے ذریعے سے چیزیں لینے کا ہے، جس سے دنیا و آخرت دونوں جگہ ملے گا۔ جتنا سال بھر کی کمائی سے ملتا ہے، اعمال کے درست کر لینے پر اس سے کہیں زیادہ 10 دن میں ملے گا، چاہے کمائی کی شکل کم ہو یا اور کم ہو، کم سے کم ہو۔ ہمارے دل و دماغ میں مال سے ملنا ختم ہو جائے اور اعمال سے ملنا سما جائے کہ کھیتی سے نہیں ملتا، بلکہ کھیتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل سے ملے گا، ہر جگہ کے ہر عمل پر ضرور ملے گا، کہ صرف کمانے پر ہی نہیں ملے گا، کھانے پر بھی ملے گا، بس کھانے کو اعمال صالحہ بنا دو۔ یہ مجموعہ بیانات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69۔ تو اسی طرح 6 مئی 1962 کو بنگلے والی مسجد ہی میں بیان فرمایا کہ تبلیغ میں 2 وجہ سے نکالا جا رہا ہے، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ کمائی سے ملنے کا ہمارا یقین ختم ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور والے اعمال سے ملنے کا یقین بنے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر خدا ہمیں پالیں گے۔ یہ اعمال ہی کمائی کی سب سے بڑی شکل ہے۔ نقشوں اور شکلوں سے کمانا یہ چھوٹی شکلیں ہیں۔ قرآن نے اعمال کو کسب کہا ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں حضرت نے فرمایا کہ صحیح نیت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ جب عمل کرو تو نیت صحیح ہو۔ بات یہ ہے کہ شروع میں نیت ٹھیک کی جائے اور آخر میں نیت کو خود خراب قرار دیا جائے۔ جو اپنی نگاہ میں خود حقیر ہوگا وہ کبھی شہرت نہیں چاہے گا۔ اس لیے عمل سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرنا اور بعد میں اپنے کو گرا دینا کہ میں نے یہ عمل ٹھیک نہیں کیا ہے، یہ ہے نیت کے صحیح کرنے کا مطلب۔ اسی طرح 20 اپریل سن 1940 میں بنگلے والی مسجد میں حضرت نے فرمایا تھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہی کام خیروں کو کھینچ کر لانے والا ہے اور یہی کام فتنوں کو بھی لانے والا ہے۔ اس کام کے کرنے والے جو دوزخی لوگ ہوں گے وہ بھی کام کرنے والے ہی ہوں گے۔ اس لیے یہ کام اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کے لیے۔ آگے فرمایا کہ اس کام سے ہمیں عملوں سے پرورش لینے کا ذہن بنانا ہے۔ ذہن ہمارے بنانے سے نہ بنے گا، ذہن خدا کے بنانے سے بنے گا۔ اگر ہمارا ذہن عملوں سے پرورش لینے کا بن گیا تو خدا امت کا بھی ذہن بنا دیں گے۔ اسی طرح 12 اپریل سن 1962 کو بنگلے والی مسجد میں ارشاد فرمایا کہ ابتدائی انسانیت سے محنت کے 2 راستے چلے آ رہے ہیں جو انتہائی انسانیت تک چلتے رہیں گے، پر کبھی کوئی غالب رہے گا اور کبھی کوئی غالب رہے گا۔ ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ تمام مسئلوں کو عمل کے راستے سے حل کرانا۔ مال، روٹی، کپڑا، ملک، اطمینان، غلبہ، سکون اور صحت، ان سب کو اپنے عمل سے حاصل کرنا۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تمام مسئلوں کا حل مال کے راستے سے ہو، کہ ملک، عہدے، غلبہ، غذائیں، صحت، یہ ساری چیزیں مال کے راستے سے حاصل کرنا۔
پھر آگے فرمایا دنیا میں انسانوں کے سامنے جتنی شکلیں صورتیں ہیں ان کا انکار لا الہ الا اللہ سے ہے کہ 20 سال کی محنت میں دکان سے پلہ نظر آتا ہے، اس کے مقابلے کا یقین لا الہ الا اللہ ہے کہ میں دکان سے نہیں پلتا بلکہ خدا کے پالنے سے پلتا ہوں۔ اسی طرح اسی دن یعنی 12 اپریل 1962 کو ہی بنگلے والی مسجد میں فرمایا کہ اعمال سے پرورش کا راستہ اس کا نام اسلام ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کے بعد چالو ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس یقین پر جنگل بیابان میں ڈالا کہ بغیر ظاہری اسباب کے خدا پالتے ہیں، اور یہی دعا مانگی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، میں اپنی بیوی اور بچے کو اس میدان میں مال کمانے اور چیزیں حاصل کرنے کے لیے نہیں ڈال رہا ہوں۔ اگر مال کمانے اور چیزیں حاصل کرنے کا مقصد ہوتا تو اس جنگل بیابان میں نہ ڈالتا، بلکہ میں انہیں اس لیے یہاں پر ڈال کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ جب یہ دونوں میرے مقصد کو پورا کر دیں تو پھر لوگوں کے دلوں کو آپ ان کی طرف پھیر دیں۔ پھر فرمایا انبیاء علیہ السلام نے ملک و مال کی بنیاد پر محنت نہیں کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملک و مال کی بنیاد پر محنت نہیں کی، حالانکہ ملک و مال اور اعمال دونوں کی بنیادیں تھیں، پر صحابہ اکرام کو اعمال کی بنیاد پر اٹھایا، اور دوسرے راستے میں جس طرح مال سے روٹی پانی کپڑے صحت اور حفاظت وغیرہ ملتی ہے، اسی طرح اعمال سے بھی ایک تمام کام ہوتے ہیں۔ اعمال والوں کو مال و ملک و قلعے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 1 ربیع الاول 1384 ہجری کو اسی بنگلے والی مسجد میں فرمایا کہ اللہ پاک نے کامیابی کے اسباب سارے انسانوں کو برابر دیے ہیں۔ جن نقشوں سے کامیابی اور ناکامی کا کوئی تعلق نہیں، وہ انسانوں کو کم یا زیادہ دیے ہیں۔ آنکھ کان زبان ہاتھ پیر اور روح سب کو برابر دیے ہیں۔ یہ سارے اسباب عمل اللہ نے انسانوں کو برابر تقسیم کیے ہیں۔ پھر فرمایا ناکامی کی محنت یہ ہے کہ انسان رات دن نقشے بنانے میں لگا رہے، یہ حفاظت کا نقشہ بن جائے، پرورش کا نقشہ بن جائے، پیداوار کا نقشہ بن جائے، کہ نہ عمل کا کوئی معیار قائم رہے، نہ اللہ کی ذات کا یقین دل میں باقی رہے۔ بس نقشے ہی کے اعتبار سے یہ بولے، اسی کے اعتبار سے سوچے اور اسی کے اعتبار سے دیکھے، تو جس کا سونا جاگنا نقشے ہی کے اعتبار سے ہوگا، اور جو اس نقطے پر محنت کرے گا وہ ناکامیوں کا شکار ہوگا، یہ چاہے جمہوریت میں رہ رہا ہو اور چاہے ڈکٹیٹر میں رہ رہا ہو۔ آج ہمارے سامنے جتنے بھی عیش کرتے پھر رہے ہیں وہ کل کو مصیبتوں کا شکار بننے والے ہیں۔ آج جتنے بااختیار نظر آتے ہیں کل کو بے اختیار بننے والے ہیں۔ ملک و مال کے نقشوں پر محنت یہ ناکامی کی محنت ہے۔ پھر فرمایا کامیابی لینے کے لیے ادنا قسم کی محنت یہ ہے، ادنا قسم کی محنت یہ ہے کہ انسان نقشوں کو چھوڑ کر ان کا یقین دل سے نکالے اور پھر نقشوں کے خلاف یقین حاصل کر کے عمل کی ترتیب پر آئے، اور پھر ان عملوں کو اس خاص یقین کے ساتھ اپنے نقشے میں چلائے، تو یہ کامیابی کی ادنا قسم ہے۔ اور کامیابی کی اعلیٰ قسم کی محنت یہ ہے کہ انسان نقشوں کو بالکل لات مار کر، نقشوں کو اسباب کو بالکل لات مار کر اپنے اندر ان عملوں کو چن چن کر پیدا کرے جو اسے کامیابی تک پہنچا دے، تو پھر اس کی بغیر نقشہ پرورش کے پرورش ہوگی اور بغیر نقشہ حفاظت کے حفاظت ہوگی۔ نقشوں پر لات مار کر اللہ سے کامیابی لینے کے لیے ہم اپنی ذات پر دن رات محنت کرنے والے بن جاویں تو یہ کامیابی لینے کی اعلیٰ قسم ہوگی۔ فرمایا انسانیت کے اندر
اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دل سے لے کر آجا و جوارے تک جسم کے ہر عضو پر محنت کرنی ہوگی۔ یہ مسجدیں تم فقیروں اور بھیک منگوں سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں بنوائی گئی ہیں، بلکہ یہ مسجدیں تم فقیروں کو خدا کے خزانے سے دلوانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جس غنی کی طرف اس گھر کی نسبت ہے وہ وزیروں کو بھی اور صدر کو بھی، عالم کو بھی، مالداروں کو بھی، بادشاہوں کو بھی فقیر قرار دیتا ہے۔ واللہ الغنی انتم الفقراء۔ ذرا جواب دو کہ غنی کا گھر فقیروں سے لینے کے لیے بنتا ہے یا فقیروں کو دینے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ یہ مسجدیں وزیروں کو، فوج کو، زمینداروں کو اور مالداروں کو دینے کے لیے بنی ہیں کہ یہاں سے ملے گا۔ یہ مسجدیں مال کی اور چیزوں کی تقسیم کے لیے نہیں بنی ہیں، تقسیم کے لیے ہی بنی ہیں۔